اظہار چینل کے جملہ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ حضرات کے روبرو ایک اہم موضوع لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان باہم روابط و تعلقات، اس اہم موضوع پر آپ حضرات سے مجھے آج کچھ گفتگو کرنی ہے۔ قبل اس کے کہ اس موضوع پر ہم کچھ عرض کریں، میں سب سے پہلے حضور قائد ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد محمود اشرفی جیلانی صاحب سجادہ آستان عالیہ اشرفیہ حسنیہ کچھوچا مقدسہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ حضرت نے اظہار چینل پر مجھے یاد فرمایا اور ایک اہم موضوع حضرت نے میرے لیے منتخب فرمایا کہ یہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان باہم کیا روابط و تعلقات تھے۔ یہ موضوع حضرت نے مجھے عنایت کیا کہ اس پر کچھ آپ حضرات سے گفتگو کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار بارگاہ رسالت کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ تھے، اور ان کے درمیان باہم کیسے روابط اور تعلقات تھے، اس پر تو خود قرآن کریم شاہد ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
یعنی صحابہ کرام کی شان اور ان کا خاص وصف قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ رحماء بینہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں نرم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور اخوت و بھائی چارگی کا معاملہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس اخوت و بھائی چارگی اور رحمت اور شفقت کا درس دیا اور اس کی تربیت فرمائی، اس کا فیض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر اس طرح سے جاری رہا کہ خود ان کے درمیان آپس میں جو معاملات تھے اخوت و بھائی چارگی کے، اس کے ساتھ ساتھ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی وہ اخوت و بھائی چارگی اور اکرام و تعظیم کا جذبہ رکھتے تھے۔ اب اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت اطہار خود صحابہ کرام میں بھی شامل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کی صف سے الگ تھے، بلکہ اہل بیت اطہار بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں ہی شامل تھے، کیونکہ صحابی رسول کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اس تعریف پر غور کریں تو یہ تعریف اہل بیت اطہار پر بھی صادق آتی ہے، اور اصل میں اہل البیت یا اردو زبان میں اہل بیت اطہار کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ تو اصل میں قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی اور ہر گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب صاف ستھرا فرما دے۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون حضرات مراد ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، جبکہ ایک بڑی جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر اہل عبا ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اقدس کے اندر داخل فرمایا، وہ حضرات اس آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث شریف کی راوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کاشان نبوت سے اس حال میں نکلے کہ حضور کے جسم اطہر پر
ایک سیاہ رنگ کی چادر اقدس تھی۔ اتنے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے، فادخلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر اقدس میں داخل فرمایا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں بھی چادر اقدس میں داخل فرمایا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، انہیں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر اقدس میں داخل فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں بھی چادر اقدس میں داخل فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ اس حدیث شریف کی وجہ سے مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا، بلکہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو جب چادر اقدس میں داخل فرمایا تو یہ دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت، یہ میرے گھر والے ہیں، یا اللہ ان سے ہر گندگی کو دور فرما دے اور انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ ان دونوں حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا، لیکن حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور اہل بیت سے مراد یہ حضرات بھی، بلکہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک حدیث شریف پر جب نظر ڈالتے ہیں جو مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ تمام حضرات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ تابعین کی ایک جماعت جس میں حسین ابن صبرہ، عمر ابن مسلم وغیرہ تھے، یہ جماعت صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ ان کے بارگاہ میں یہ جماعت حاضر ہوئی تو حضرت حسین ابن صبرہ نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عرض کیا، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثہ وغزوت معہ وصلیت خلفہ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے حسین ابن صبرہ نے عرض کیا کہ اے زید ابن ارقم، آپ نے تو خیر کثیر جمع کر رکھا ہے، بہت ساری بھلائیوں سے آپ نوازے گئے ہیں، آپ کو تو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، آپ کو یہ شرف حاصل ہے، اور یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے احادیث نبویہ کو اپنے کانوں سے سماعت کیا ہے، اور بہت سارے غزوات میں بھی آپ نے شرکت کی ہے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز بھی پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل ہے، بہت ساری بھلائیاں آپ نے جمع کر رکھی ہیں۔ اے زید ابن ارقم، ہم آپ کی بارگاہ میں حدیثیں سننے کے لیے آئے، اور وہ حدیثیں سننے کے لیے آئے ہیں جن کو آپ نے براہ راست یعنی بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں سنی۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یبن اخی واللہ لقد کبرت سنی وقدم عہدی ونسیت بعض الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ لوگوں کا سوال اور آپ لوگوں کا فرمانا بالکل بجا ہے۔ یقیناً مجھے صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، یقیناً مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رخ والضحیٰ کا نظارہ کیا ہے، دیدار کیا ہے، لیکن اب میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور عمر کے تقاضے سے بہت ساری باتیں بھول چکا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی حدیثیں بھی ہوں کہ بتقاضائے عمر کبر سنی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ حدیثیں بھی میرے ذہن سے نکل چکی ہوں، اس لیے جو حدیث میں آپ لوگوں سے بیان کروں اسے آپ حضرات قبول کیجئے، اور جو نہ بیان کر سکوں اس کے تعلق سے آپ حضرات مجھے تکلیف نہ دیں۔ اس کے بعد حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن خطیبا بمائن یدعا خمن بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر۔ فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، غدیر خم کے پاس کھڑے ہوئے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان یہ جگہ واقع ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد پھر ہمیں سرکار نے واعظ فرمایا اور ہماری تذکیر فرمائی، ہمیں نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، یعنی انسان کامل ہوں، اور ان قریب میرے رب کا فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے، اور میں رب تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہوں گا، اور اے لوگو، میں تم میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں، یعنی دو امر عظیم چھوڑ رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں ایک تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور تمہارے لیے نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو تم لوگ مضبوطی سے تھامو۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر ہمیں آمادہ فرمایا، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آمادہ فرمایا اور ترغیب فرمائی۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، یعنی دوسری گراں قدر چیز جو میں تم میں چھوڑ رہا ہوں وہ ہیں میرے اہل بیت۔ اس کے بعد
3 بار ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے حقوق کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین ابن صبرہ نے پوچھا من اہل بیتی یا زید، اے زید ابن ارقم اہل بیت کون حضرات ہیں جن کے تعلق سے، جن کے حقوق کے تحفظ کے تعلق سے، جن کے اکرام کے تعلق سے، جن کی تعظیم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاص طور سے تاکید فرمائی اور 3 بار ارشاد فرمایا وہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ اے زید الیس نساء من اہل بیتہ، اے زید ابن ارقم کیا ازواج مطہرات اہل بیت سے نہیں ہیں؟ حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا نساء من اہل بیتہ، ازواج مطہرات اہل بیت سے ہیں، لیکن یہاں جو اہل بیت مراد ہیں ارشاد فرمایا حضرت زید ابن ارقم نے ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ بعدہ، یعنی یہاں پر اہل بیت سے مراد وہ حضرات ہیں جن پر صدقہ یعنی زکوٰۃ حرام ہے، اور ارشاد فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، یعنی وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس، ان پر زکوٰۃ کا مال حرام۔ اس حدیث شریف کے مفہوم میں غور کیا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت سے وہ سارے حضرات مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار۔ اب اسی معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت کا احترام کس طرح سے فرماتے تھے اور اہل بیت کے حقوق کا لحاظ کس طرح سے فرماتے تھے، اور اہل بیت بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے وقار کا کس طرح سے پاس و ادب رکھتے تھے، ہم اس کو اب شواہد کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَصِلَ قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل قرابتی۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کروں۔ اس حدیث شریف سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قرابت داروں پر اہل بیت اطہار کو مقدم رکھتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے میں انہیں اپنے قرابت داروں پر ترجیح دیتے تھے، انہیں مقدم رکھتے تھے۔ صاف اور صریح طریقے پر ارشاد فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت عقبہ ابن حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے اور نماز پڑھ کے آپ پیدل ہی چل رہے تھے اور ساتھ میں حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مجتبی کو فوراً اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ ذرا غور کریں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جن کی افضلیت یعنی انبیاء اور رسول کے بعد جن کی افضلیت پر پوری امت کا اجماع ہے، وہ نماز پڑھا کے باہر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ محبت و پیار کیا بلکہ انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کندھے پر اٹھا کر کے ارشاد فرمایا بے ابی شبیہ بالنبی لیسا شبیہ بعلی، میرے باپ قربان جائیں، یہ یعنی امام حسن مجتبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہیں، ان کی شکل و صورت ان کے نانا جان کی شکل و صورت کی عکاسی کر رہی ہے، یہ شکل و صورت میں اپنے جد کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی سے ان کی صورت نہیں ملتی ہے، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسکرانے لگے۔ راوی کہتے ہیں وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت میں خوشی میں مسکرا رہے تھے۔ اس حدیث شریف سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے کس طرح سے محبت فرماتے تھے، کس طرح سے ان کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا جو معنی بیان کیا، اس کے اندر جو وسعت فرمائی ہے، اس کا جو معنی بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت کے افراد میں سے ہیں، وہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دوش مبارک پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اتنے میں صحابہ کرام میں سے کسی صحابی رسول نے دیکھا۔ اب وہ کون صحابی رسول ہیں، راوی نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا تو متعین ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ صحابی رسول تھے۔ راوی کا کہنا ہے فقال رجل، یعنی کسی صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا نعم المرکب رکبتا یا غلام، اے بچے کتنی اچھی سواری تمہیں ملی، کتنی اچھی سواری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا،
واہ واہ، یعنی یہ تو تم نے دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف سے بھی اندازہ لگائیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت سے کس طرح سے محبت فرماتے تھے اور کس طرح سے ان کی قلبی وابستگی تھی۔ اس کے علاوہ جو ابھی حدیث شریف ہم نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنائی ہے، اسی حدیث شریف میں بعض راویوں نے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ دست اقدس میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم من کنتو مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والے من والاہ وعاد من عاداہ۔ فلقیہ عمر رضی اللہ عنہ بعد ذلك فقال له حنیا یبن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مومن ومؤمنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، یا اللہ علی سے جو محبت کرے تو بھی اسے محبت فرما، تو بھی اس سے محبت فرما، اور علی سے جو عداوت رکھے اے پروردگار تو بھی اس سے عداوت فرما۔ پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، اور اس منصب کے ملنے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد پیش کی، فرمایا حنیا لکا یبن ابی طالب، اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، بے شک، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ تو ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے، یعنی ہر صبح و شام آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں سبحان اللہ۔ کہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کوئی تنگی ہوتی تو کیا انہیں مبارکباد دینے کے لیے جاتے؟ لیکن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزاز و اکرام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہاں تشریف لے گئے۔ حدیث شریف کے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد خاص طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دیا۔ ان کے الفاظ ہیں حنیا لکا یبن ابی طالب، اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے بشارت ہو، آپ تو ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی قلبی وابستگی تھی اور کس طرح سے ان کا اعزاز و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ شرح معانی الآثار کا مطالعہ کریں، اس میں متعدد ایسے واقعات امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ خاص شرعی مسائل میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں دیگر صحابہ کرام کو طلب فرمایا، وہیں خاص طریقے سے حضرت
امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب فرمایا اور خاص طریقے سے ان کی رائے معلوم فرمائی کہ ما تقولو یا ابو الحسن، اے ابو الحسن اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے۔ بلکہ کتنے ایسے واقعات پیش آئے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا اور اسی کو جاری فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان دونوں کے درمیان کس طرح سے باہم قلبی روابط تھے، کس طرح سے ایک دوسرے کے دل میں جذبہ احترام تھا، اور دونوں کس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اور اب ایک حدیث شریف ہم اور بھی سناتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے اہل بیت کا احترام فرماتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کا کتنا عظیم مقام تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اشیاخ بدر کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ کہاں اشیاخ بدر؟ یعنی کبار صحابہ کرام، یعنی وہ کبار صحابہ جو مہاجرین اولین میں سے ہیں، سابقین فی الاسلام ہیں، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار کرام میں سے ہوں۔ کہاں وہ کبار صحابہ جو اصحاب بدر میں سے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو عمر میں کم تھے، مگر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اشیاخ بدر کے ساتھ بیٹھایا کرتے تھے، اور جہاں انہیں جگہ عطا فرماتے تھے وہیں پر مجھے بھی بیٹھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لما تدخل هذا الفتى معانا ولنا ابناء مثلہ، اے امیر المومنین اس نوجوان کو آپ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھاتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی تو بیٹے ہیں جو عمر میں ان کے برابر ہیں، ان کے ہم عمر ہمارے پاس بھی بیٹے ہیں، مگر امیر المومنین آپ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھاتے ہیں، جبکہ عمر میں ہمارے پاس بھی بیٹے ہیں، ہمارے بھی اولاد ہیں، لیکن امیر المومنین آپ انہیں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہ ممن قد علمتم، یعنی میں عبداللہ ابن عباس کو آپ لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھاتا ہوں، یہ آپ لوگ خود جانتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھاتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت حاصل ہے وہ قرابت آپ لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو قرابت بارگاہ رسالت سے انہیں حاصل ہے، جو نسبت انہیں حاصل ہے، وہ نسبت آپ لوگوں کے بچوں کو حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ وہ عمر میں ان کے برابر ہیں، لیکن ان کا جو منصب اور مقام ہے وہ آپ لوگوں کے بچوں کا نہیں ہے۔ پھر انہیں جو علم ہے قرآن کریم کا جو علم انہیں حاصل ہے، وہ علم آپ لوگوں کے بچوں کو حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی ہے، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، یا اللہ
انہیں قرآن کا علم عطا فرما اور دین کا فقیہ بنا، بے شک تو انہیں جو علم حاصل ہے، جو فقہی مہارت حاصل ہے، جو قوت استدلال ان کے اندر ہے، جو معاملہ فہمی ہے، وہ آپ لوگوں کے بچوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں انہیں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھاتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو ان کے برابر سمجھتے ہیں تو ذرا ایک دن اپنے بھی بچوں کو لے آئیے۔ چنانچہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابہ کرام کے صاحبزادگان کو بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ودعانی معہم، یعنی مجھے بھی ان کے ساتھ بھی بلایا، اور میرے بلانے کی وجہ کیا تھی؟ خود سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وما رأیتہ دعانی یومئذ الا لیریہ منی ما رأى، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مجھے اس دن بلایا، وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے مقام سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سے واقف تھے، اور اللہ نے مجھے جو علم و معرفت سے نوازا، جو علم عطا فرمایا، دعائے نبوی کی برکت سے اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا، قرآن فہمی اللہ نے جو مجھے عطا کی، اور جو فقہی بصیرت اللہ نے مجھے عطا کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بخوبی واقف تھے، مگر وہ صحابہ کرام کے جو بچے تھے وہ اس بات سے واقف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلب فرمایا تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو دیکھ لیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور ولایت سے مجھے دیکھا کرتے تھے، وہ حضرات بھی دیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن انہیں بھی طلب فرمایا اور مجھے بھی طلب فرمایا۔ اس کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا ما تقولون فی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی یہ جو سورت ہے، اس سورت کے تعلق سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی پوری سورت آپ نے تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد پھر ان کے بارے صحابہ کے صاحبزادگان سے پوچھا کہ ما تقولون، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ فقال بعضهم لا ندری، یعنی ان کے بارے صحابہ کے بعض بچوں نے تو لا ندری کہہ دیا، یعنی ہمیں معلوم نہیں، امیر المومنین ہم اس کی تفسیر نہیں جانتے۔ اور ان میں بعض ایسے تھے کہ کچھ بھی نہیں بولے، بعض تو لا ندری کہے اور بعض تو بالکل ہی لب کشائی نہیں کی، بالکل خاموش رہے۔ پھر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے مخاطب فرما کر کے مجھ سے ارشاد فرمایا یبن العباس اکذالک تقول، اے ابن العباس کیا آپ بھی ایسی کہتے ہیں؟ یعنی آپ بھی لا ندری کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں، یا آپ اس کی تفسیر جانتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لا، یعنی میں تو ایسی بات نہیں کہوں گا۔ اللہ نے دعائے نبوی کی برکت سے قرآن فہمی اللہ نے مجھے عطا کیا، اس لیے میں لا ندری تو اس بارے میں نہیں کہوں گا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فما تقول، پھر آپ کیا کہتے ہیں اس کے تعلق سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمہ اللہ لہ واہ واہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح اے مکہ فذالک علامت اجلک واہ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات سے باخبر فرمایا کہ اب میرا حبیب دنیا سے تشریف لے جانے والا ہے۔ بے شک، لوگوں کی ظاہری نگاہوں سے میرا حبیب اب تشریف لے جانے والا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے باخبر فرمایا، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور فرمایا کہ فذالک علامت اجلک، یعنی جب یہ تین چیزیں ہو جائیں، یعنی نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح مکہ، اور تیسری چیز ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں، فذالک علامت اجلک، واہ، تو اے محبوب یہ تمہارے دنیا سے تشریف لے جانے کی علامت ہے۔ اس طرح سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر فرمائی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما عالم منہا الا ما تعلم، اے ابن عباس اس صورت کے تعلق سے میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے بتایا ہے، جو تم جانتے ہو، اس سے بھی اس بات سبحان اللہ، کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیسی عظمت تھی اور کیسا وقار تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، اب ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باہم کیسے تعلقات تھے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلوائیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا اور شدید محاصرہ کیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص آپ کی حفاظت کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا تھا کہ تم دونوں جاؤ، ان کے دروازے پر کھڑے رہنا کہ بلوائی اندر نہ جانے پائیں، جو باغی ہیں وہ اندر نہ جانے پائیں۔ بلکہ جب آپ شہید ہو گئے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سخت باز پرس فرمائی اور ارشاد فرمایا کیف قتلا وانتما بالباب، یعنی تم دونوں تو ان کے دروازے پر کھڑے تھے، میں نے تمہیں ان کے دروازے پر بھیجا تھا، پھر وہ کیسے شہید کر دیے گئے؟ سخت باز پرس فرمائی۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان باہم کیسے روابط اور تعلقات تھے۔ اب ایک مثال اور پیش کر کے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ مکمل کرتے ہیں۔ ایک مشہور صحابی رسول ہیں
حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، اور اس حدیث شریف کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الشفاء میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدہ کے جنازے کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے، والدہ کا ان کے انتقال ہوا، نماز جنازہ آپ نے پڑھی، اس کے بعد جب وہاں سے آپ نکلنا چاہے تو راوی کہتے ہیں ثم قربت لہ بغلتہ، یعنی آپ کی سواری یعنی دراز گوش جو تھا وہ آپ کے قریب کیا گیا، آپ کی سواری آپ کے قریب کی گئی کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ جب حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے صحابہ میں سے ہیں، جن کے علم اور فقہی بصیرت کا تذکرہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ ملتا ہے، جب حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہو گئے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کی سواری کی رکاب تھام لی، اور رکاب اپنے ہاتھوں میں جب لی، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار تھے اور ان کی رکاب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ہاتھ میں لے کر کے پیدل زمین پر چل رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا خلی عنہ یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن عباس، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ کو بارگاہ رسالت سے خاص قرابت حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ قرابت داروں میں سے ہیں، اس لیے آپ یہ زحمت نہ اٹھائیں کہ رکاب اپنے ہاتھ میں لیں یا رکاب اپنے ہاتھ میں لے کر کے آپ خود زمین پر پیدل چلیں اور میں سواری پر سوار رہوں، آپ یہ زحمت نہ اٹھائیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کی تعظیم کریں، اہل بیت کی عظمتوں کا پاس و لحاظ رکھیں، ان کی تعظیم و تکریم کا ہمیں حکم ہے، ان کی تعظیم و تکریم ہر ایک کے لیے لازم ہے، اس لیے اے ابن عباس آپ رکاب مجھے دے دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ رکاب کو اپنے ہاتھ میں لیے رہیں اور میں سواری پر سوار رہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیسا جواب دیا، فرمایا ہاکذا نفعل بالعلماء، ہم علماء کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک طرف اہل بیت کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے تو دوسری طرف علماء دین کی بھی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، ان کے بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا ہاکذا نفعل بالعلماء، ہم اسی طرح سے علماء کے ساتھ کرتے ہیں، ہم علماء کا ادب و احترام اسی طرح سے بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوم لیا، ان کی دستبوسی فرمائی اور ارشاد فرمایا ہاکذا امرنا بان نفعل بآل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں اسی طرح سے حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ایسے ہی تعظیم کا معاملہ رکھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک اصولی بات ہے کہ جب صحابہ کرام یہ فرمائیں کہ امرنا بکذا، یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے
تو علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ حکم دیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاکذا امرنا بأن نفعل بآل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ برتیں، یعنی ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں۔ اس سے بھی بخوبی یہ درس لیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کس طرح سے باہم روابط اور تعلقات تھے۔ اور یہاں پر اخیر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ جس طرح سے اہل بیت کی تعظیم واجب ہے، اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام کی بھی تعظیم واجب ہے، سارے صحابہ کرام کی تعظیم واجب ہے۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، یعنی اہل بیت کی محبت کی کشتی پر بھی ہمیں سوار رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نجوم ہدایت سے ہمیں ہدایت بھی حاصل کرنی ہے۔ وہ صحابہ کرام جو نجوم ہدایت ہیں، ان کی سیرت پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، ان کی بھی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب میں انہی چند جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو یہ بیان کیا آپ حضرات کے روبرو، جو میں نے ایک خاص موضوع پر بیان کیا، اس میں جو حق و ثواب ہے وہ میرے پروردگار کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس میں مجھ سے کوئی تشریحی یا تعبیری کوئی خطا ہوئی ہو تو میری طرف سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔